رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ اجمعین ولعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ قرآن مجید کی آیت سورہ یونس کی 20 نمبر میں گفتگو جاری تھی کہ متن آیت یہ ہے کہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَیْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ کہ وہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ آخر کیوں نہیں اس کے رب کی طرف سے نشانی نازل ہوتی، آیت نازل کیوں نہیں ہوتی۔ تو اے رسول ان سے کہہ دیجئے کہ غیب اللہ کے لیے ہے، بس تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظرین میں سے ہوں، یعنی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ اس آیت کی تفسیر باطنی میں چھٹے امام سے جو روایت نقل کی جاتی ہے کہ یہاں پر اس آیت سے مراد اور غیب سے مراد حضرت قائم عجل اللہ فرجہ شریف ہیں، اور یہ ایک ایسی قائم ہے، ایک ایسی نشانی ہے کہ جو قرآن کی طرح ایک معجزہ ہے، لیکن یہ ابھی صادر نہیں ہوئی۔ یہ ایک غیب ہے کہ جس کا علم اللہ کے پاس ہے، کہ جس کا سب کو جو ہے وہ انتظار کرنے کا کہا گیا ہے۔ آیت کے اندر گفتگو غیب کا معنی، غیب کی اقسام، اس کے بعد جو ہے وہ انتظار کے اوپر کیا گفتگو ہوئی، فَانْتَظِرُوا إِنِّی مَعَکُم مِّنَ الْمُنتَظِرِینَ۔ اور ہم نے یہ بتایا کہ انتظار سے یہاں پہ مراد انتظار اعدادی ہے کہ جس میں انسان نے کوئی فعل اختیاری انجام دینا ہوتا ہے۔ انتظار تعطیلی نہیں ہے کہ انسان کچھ بھی نہ کرے تو اسے انتظار کہا جائے، کیونکہ شریعت میں کسی بھی اگر فعل کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ فعل انسان کا اختیاری ہوتا ہے کہ جس میں کچھ کرنا ہوتا ہے، کچھ نہ کرنا ہو تو اس کا حکم نہیں دیا جاتا، اسے تحصیل حاصل کہتے ہیں جو کہ محال ہوتی ہے۔ دوسرا، بہت ساری روایات میں افضل الاعمال سے تعبیر کیا گیا ہے اور وہاں پہ عمل کی تعبیر آئی ہے کہ اس سے مراد انتظار کون سا ہے کہ جس میں عمل ہو۔ پھر دیگر روایات بھی پیش کی تھیں کہ جس کے اندر واضح طور پہ یہ بیان ہے کہ عمل کریں گے تو وہ کیا بنیں گے، منتظر بنیں گے۔ اب یہی جو انتظار اعدادی والے ہیں، اگر یہ انتظار اعدادی کے اوپر پورا اترتے ہیں تو انہیں منتظر کہتے ہیں۔ اور آج کی گفتگو کا ہمارا عنوان یہ ہے کہ منتظرین کی کیا صفات ہیں کہ جو روایات کے اندر بیان ہوئی ہیں۔ عام طور پہ علماء کرام اس میں جب گفتگو کرتے ہیں تو ایک دفعہ وہ عمومی روایات سے گفتگو کرتے ہیں کہ یہ جو منتظرین کی ایک صفات بیان کی گئی ہیں کہ وہ آخری زمانے میں تقوی کے اوپر قائم رہیں گے، محاسن اخلاق کو اپنائیں گے، تو وہ یہاں سے بہت ساری جو کلی روایات ہیں وہ لے کر آتے ہیں۔ اور ایک جو بحث ہوتی ہے کہ خصوصی وہ روایات تلاش کی جاتی ہیں کہ جو فقط اور فقط یہی جو منتظرین ہیں جو آخری زمانے کے ہیں انہی کے بارے میں وارد ہوئی ہوں اور انہی کی صفات کو بیان کر رہی ہوں۔ تو ہم جو ہے وہ انہی روایات کے بارے میں فی الحال گفتگو جاری رکھیں گے کہ جس میں جو خصوصی روایات ہیں کہ جو وارد ہی انہی منتظرین کے بارے میں ہوئی ہیں اور ان کی صفات کو بیان کیا گیا ہے۔ ایک روایات کا وہ گروہ ہے کہ جس گروہ میں منتظرین کی ایک نمایاں صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ یہ لوگ صاحبان بصیرت ہوں گے اور عقل اور فہم اور معرفت ایسی ہوگی کہ جو کسی بھی زمانے میں کسی بھی نبی یا کسی بھی امام کے صحابی کو عطا نہیں ہوگی۔ جیسا کہ احتجاج کی روایت ہے کہ جسے علامہ وسیل الرحمن بحار میں جو ہے وہ نقل کیا ہے، اور یہ روایت ابو حمزہ الصومالی نے ابو خالد القابلی سے علی ابن الحسین یعنی چوتھے امام سجاد علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد، کہ جس میں امام نے فرمایا کہ تمتد الغیبۃ بولی اللہ الثانی عشر، کہ یہ جو اللہ کا ولی ہوگا 12واں، ان کی غیبت جو ہے وہ بہت لمبی ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ یا ابا خالد ان اہل زمانہ غیبتہ القائلون بامامتہ المنتظرون لظہورہ افضل اہل کل زمان، کہ اے ابو خالد اس زمانے کے جو لوگ ان کی امامت کے قائل ہوں گے اور ان کے ظہور کے انتظار کرنے والے ہوں گے، افضل اہل کل زمان، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے کیا ہوں گے، افضل ہوں گے۔ اب یہاں پہ کلی کلمہ استعمال ہوا ہے، اس میں حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب بھی شامل ہیں، بدر و حنین اور احد کے جو اصحاب ہیں وہ بھی اس میں کیا شامل ہیں کہ سب لوگوں سے جو افضل ہوں گے، یہ جو 12ویں کے انتظار کرنے والے منتظرین ہیں یہ افضل ہوں گے۔
یہ کیوں افضل ہوں گے؟ منتظرین کی صفات کون سی ہیں؟ اب یہاں سے جو ہے وہ چوتھے امام نے منتظرین کی صفات بیان کرنا کیا شروع کی کہ لأن اللہ تعالی ذکرہ اعطاہم من العقول والافہام والمعرفت، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی عقل اور ایسی فہم اور ایسی معرفت عطا کی گئی ہوگی کہ اب ان کے نزدیک جو غیب ہوتا ہے وہ مشاہدہ کی منزل پہ آ جائے گا، کہ قرآن مجید میں ہے کہ وہ غیب پہ ایمان رکھتے ہیں، تو اب یعنی اس طریقے سے معرفت ہوگی، اس طریقے سے یہ لوگ علم کے اعتبار سے مضبوط لوگ ہوں گے کہ اب ان کے نزدیک کوئی چیز غیب نہیں کہلائے گی، وہ اتنی یعنی معرفت اور یقین کے مرحلے پہ ہوں گے کہ وہ ان کے نزدیک کیا ہوگی، حاضر کی طرح بن جائے گی۔ اور پھر آگے مزید بھی صفات ذکر کی، انشاءاللہ یہ اگلی گفتگو میں ہوں گی۔ اور اسی روایت کے متعلق ایک اور روایت ہے کہ جسے کمال الدین میں ذکر کیا گیا کہ یہ روایت جو ہے وہ چھٹے امام سے، پھر امام نے جو ہے وہ پیغمبر اسلام سے اس روایت کو نقل فرمایا کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لعلی علیہ السلام یا علی وعلم ان اعظم الناس یقینا قوم فی آخر زمان، کہ اے علی جان لو کہ یقین کے اعتبار سے جو عظیم ترین لوگ ہوں گے کہ جن کا یقین اور بڑا پختہ ہوگا، یکونون فی آخر زمان، کہ جو آخری زمانے میں ہوں گے، لم یلحق النبیہ، کہ جو اپنے نبی سے نہیں ملے، وحجب عنہم الحجت، نہ فقط نبی سے نہیں ملے بلکہ حجت بھی ان سے چھپا دی گئی، یعنی 12 امامت سے بھی کسی سے نہیں ملے، لیکن اس کے باوجود فآمنوا بسواد فی بیاض، وہ کیا روشنی میں ایک تاریکی کے اوپر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، یعنی روشن چیزیں ہیں اس کے اوپر جو غیب چیزیں ہیں جو لوگوں کو نظر نہیں آتی اس کے اوپر بھی کیا ان کا ایمان اور یقین ہے، یعنی اتنا ان کا مضبوط علم ہے۔ اور اسی طرح سے معنی الاخبار شیخ صدوق میں کمال الدین سے بھی جو ہے وہ علامہ مشیل الرحمن اسلام کو نقل کیا ہے کہ طوبی لمن تمسک بامرنا فی غیبت قائمنا فلم یزغ قلبہ بعد الہدایت، کہ ان کے پاس ایک ایسی ہدایت ہوگی، ایسی فہم ہوگی کہ جس میں ان کے دل جو ہے وہ کبھی نہیں ٹیڑھے ہوں گے اور کبھی کیا ان کو زنگ نہیں لگے گا۔ تو یہ جو ہے وہ پہلی صفت ہے کہ ان کی معرفت، ان کا شعور، ان کا علم جو ہے یہ بہت بلند ہوگا، منتظرین کی جو صفات میں بیان کیا گیا۔ اور یہ کیوں بلند ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آخری زمانے کے حالات اس طرح کے بن جائیں گے کہ اب یہ جو علم ہے یہ چھپ جائے گا، جہالت پھیل جائے گی اور بہت اختلافات شیعوں میں پڑ جائیں گے کہ جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ صحیح حق کی پہچان کرنا یہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ تو اس میں جو لوگ ایفرٹ کریں گے، محنت کریں گے، کوشش کریں گے، تحقیق کریں گے، تو انہی کو کیا ملے گی، یہ فضیلت ملے گی اور منتظرین کی صفات کے حامل ہوں گے۔ اب اس علم کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم حالات کو سمجھیں کہ ان حالات کیسے ہوں گے، یعنی وہ لوگ کہ جو چھٹے امام کے دور میں ہیں، زرارہ بن عاجن جیسے جو چھٹے امام سے علم حاصل کر رہے ہیں، اسی طریقے سے جو امام حسین علیہ السلام کے پاس ہیں ان سے علم حاصل کر رہے ہیں، ان سب علم حاصل کرنے والوں سے یہ اصحاب جو قائم ہیں، جو منتظرین ہیں، جو غیبت میں ہیں، یہ کیسے حجت ہو گئے، حالانکہ ان کو جو ہے وہ تعلیم دینے والا امام ظاہر بھی ان کے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو اس فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان حالات کو کیا سمجھنا پڑے گا کہ جن حالات کو بیان کرنے کے لیے میں فقط 2-3 روایتیں آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں مختصر قسم کی۔ یہ جو روایت ہے اسے مرحوم کلینی نے بھی نقل کیا ہے الکافی میں، اور غیبت نعمانی میں بھی نقل کیا ہے، اور علامہ مشیل الرحمن نے یہ فرمایا کہ اس روایت میں جو ابان بن تغلب سے جو روایت کیا یہ علی بن حسن ہیں، علی بن حسین نہیں ہیں، اور علی بن حسن جو کہ تاتری ہیں، لہذا اس بنیاد پہ یہ روایت کیا ہے، صحیح سند ہے۔ یعنی علامہ مشیل الرحمن کہتے ہیں کہ علی بن حسن، کچھ نسخوں میں علی بن حسین بھی ہے جو کہ مجہول ہیں، لیکن علی بن حسن ہوا تاتری اور صحیح، تو یہ روایت کیا ہے، صحیح ہے۔ ابان بن تغلب سے یہ روایت ہے کہ جس میں ابان بن تغلب یہ کہتا ہے کہ قال ابو عبداللہ کیف انت اذا وقعت البطشۃ بین المسجدین، کہ اس وقت تمہارے حالات کیا ہوں گے کہ جب 2 مسجدوں کے درمیان بڑی سخت قسم کے حالات بن جائیں گے۔ اب 2 مسجدوں سے کیا مراد ہے، مختلف کیا ہیں، اس کی تعریفیں کی گئی ہیں، کچھ کہتے ہیں مکہ اور مدینہ، کچھ کہتے ہیں کوفہ اور یہ جو مسجد کوفہ ہو گئی اور دیگر نجف ہو گیا، کچھ اس طریقے سے کیا مختلف چیزیں ہیں۔ بہرحال ہوگا کیا، یعنی جب اس طرح مشکل حالات بنیں گے کہ فَيَعْذِرُ الْعِلْمُ كَمَا تَعْذِرُ الْحَيَّةُ فِي حُجْرِهَا، کہ علم اس طریقے سے چلا جائے گا اور چھپ جائے گا کہ جیسے جو سانپ ہے وہ اپنی بل میں کیا چھپ جاتا ہے۔ وَاخْتَلَفَتِ الشِّيَّعَةُ، اور شیعہ آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیں گے، اور اختلاف کی نوعیت کیا ہوگی کہ سَمَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا كَذَّابِينَ، کہ شیعہ میں سے ایک دوسرے کو کیا کہیں گے، کذاب کہیں گے، کاذب نہیں کذاب، یعنی بڑا جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔
اور پھر اس نفرت کے اظہار یوں ہوگا کہ وَطَفَلَ بَعْضُهُمْ فِي وُجُوهِ بَعْضٍ، کہ بعض شیعہ دوسروں کے منہ کے اوپر تھوکیں گے، یعنی اتنے اختلافات بڑھ جائیں گے کہ ایک دوسرے کو کاذب، جھوٹا اور منہ کے اوپر تھوکنا کیا شروع کر دیں گے۔ تو اب ابان بن تغلب کہتا ہے کہ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا عِنْدَ ذَلِكَ مِنْ خَيْرٍ، کہ یہ تو ایک ایسا زمانہ ہے کہ جس میں تو کوئی بھلائی نہیں ہے، کوئی اچھائی کی بات نہیں ہے۔ فَقَالَ لِي الْخَيْرُ كُلُّهُ عِنْدَ ذَلِكَ، تو امام نے مجھ سے کہا کہ اصل بھلائی تو اسی ٹائم پہ ہے۔ اسی ٹائم پہ اصل بھلائی کیوں ہے؟ کیونکہ اسی ٹائم پہ ان لوگوں کو پرکھا جائے گا کہ جب اتنا زیادہ اختلاف ہو رہا ہے، اتنی زیادہ نفرتیں پھیل چکی ہیں خود شیعوں میں، اب اس نوجوان کا امتحان ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے جو ہے وہ حق کی طرف لے کر جاتا ہے، کیسے جو ہے وہ اپنے تحقیق کو بڑھاتا ہے، مطالعے کو بڑھاتا ہے اور معرفت کی طرف آتا ہے۔ اور ابان بن تغلب کہتا ہے کہ امام نے یہ جملہ ثلاثاً 3 دفعہ کہا کہ الخیر کلہ عند ذالک، کہ ساری کی ساری بھلائی اسی وقت ہے۔ اور غیبت کے جب فلسفے کی بات ذکر ہوئی تھی کہ غیبت کیوں ہے، تو وہاں پہ کچھ روایات ذکر کی تھیں کہ اگر غیبت اختیاری کے نظریے کو اپنایا جائے تو یہ اس وجہ سے ہے تاکہ لوگوں کا امتحان ہو اور پھر دیکھا جائے کہ کون ہے کہ جو معرفت اور علم کے اوپر کیا ہے قائم رہتا ہے۔ تو لہٰذا اختلاف شیعہ کے دوران ایک دوسرے کے کاذب کہنا، ایک دوسرے کا اختلاف ہونا، اس میں بہت سارے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جب سب کا اختلاف ہو رہا ہے تو اب ہم کدھر جائیں، لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ دین کو کیا چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ جب ادھر بات پوچھیں وہ اور کوئی بتاتا ہے، کوئی اور بتاتا ہے، یعنی خود پڑھنے اور تحقیق کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ جیسے میں آپ کو مثال دے دوں کہ ایک گروپ میں فرض کریں اسی پہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا فقہاء سے ہمیں جو ہے وہ دین لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو ہے انہیں 3-4 قسم کے آڈیو کلپ بھیجے جو 2-2 3-3 منٹ پہ مشتمل تھے۔ تو آگے سے مومن کیا کہتے ہیں کہ قبلہ صاحب اتنے لمبے کلپ بھیج رہے ہیں، آپ ہمیں فقط 20 سیکنڈ میں ثابت کریں کہ جو ہے وہ تقلید فقہاء کیا ہے، یہ جائز ہے، فقط 20 سیکنڈ میں۔ یعنی مطلب کیا کہ اتنا زیادہ اختلاف ہو چکا ہے کہ اس اختلاف میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ اب کیا کرنا ہے، اور نفرتیں بھی شدید بڑھ چکی ہیں کہ ایک دوسرے کو کذاب اور جھوٹا اور فاسق تک کہہ رہے ہیں، فقہاء کو جو ہے وہ فاسق تک کہہ رہے ہیں۔ تو اس صورت میں اب ایک نوجوان کا امتحان ہے کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ علم اور معرفت کی طرف بڑھتا ہے اور تحقیق کی طرف بڑھتا ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے اسی آخری حالات کو جو ہے وہ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 50 میں کیا ذکر فرمایا ہے کہ آخری زمانے کی جو آزمائشیں ہیں ان میں سے جو بڑی آزمائش کیا ہوگی کہ انما بدء وقوع الفتن اہواء تتبع، کہ آزمائشوں کا آغاز اور فتنوں کا آغاز کیسے ہوگا کہ خواہشات کی اتباع شروع ہو جائے گی۔ وہ احکام تبتدع، اور ایسے احکام ایجاد کر لیے جائیں گے کہ یخالف فیہا کتاب اللہ، کہ جس میں واضح طور پہ اللہ کی کتاب کی مخالفت ہوگی۔ اور یہ جو احکام ایجاد کیے جائیں گے نئے نئے قسم کے، یتولی علیہ رجال رجالا علی غیر دین اللہ، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی سپورٹ نہیں کرے گا، بلکہ رجال کو یعنی مرد ایک دوسرے کو اس کے اوپر سپورٹ کریں گے علی غیر دین اللہ، اللہ کے دین سے ہٹ کے، یعنی غیر دیندار لوگ ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کریں گے، ایک دوسرے کو فالو کریں گے، ایک دوسرے کو شیئر کریں گے، ایک دوسرے کو پھیلائیں گے۔ اور پھر امام نے کیا فرمایا کہ فلو ان الباطل خلص من مزاج الحق، اگر باطل جو ہے وہ حق کی ملاوٹ سے پاک ہوتا، یعنی امام نے کیا فرمایا کہ باطل اور حق دونوں کے مکس ہو جائیں گے، اگر باطل حق کے جو ہے وہ مزاج سے، حق کی ملاوٹ سے خالص ہوتا تو لم یخف علی المرتادین، تو جو حقیقت کے طالبین ہیں ان کے اوپر مخفی نہ رہتا، انہیں سمجھ آ جاتا۔ اور اسی طریقے سے کہ لو ان الحق خالص من لبس الباطل، اگر جو ہے وہ حق جو ہے وہ باطل کی ملاوٹ سے پاک ہوتا تو انقطعت عنہ السنۃ المعاندین، تو جو لوگ دشمنی کرنے والے ہیں ان کی زبانیں کٹ جاتی ہیں، رک جاتی ہیں، وہ دشمنی کیا کرتے ہیں، حق جو ہے ان کے سامنے واضح ہو جاتا۔ لیکن ہوا کیا ہے کہ یؤخذ من ھذا ضغث ومن ھذا ضغث فیمزجان، کہ ایک حصہ حق سے لیا گیا، ایک باطل سے لیا گیا، دونوں کو کیا ہے مکس کر ملا دیا گیا۔ اب اس ملاوٹ میں کیا ہوتا ہے، شیطان کیا اٹھاتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ فَهُنَالِكَ يَسْتَوْلِي الشَّيْطَانُ عَلَىٰ أَوْلِيَائِهِ، کہ شیطان جو اپنے دوستوں ہیں ان کے اوپر مزید سرپرستی اپنی مضبوط کرتا ہے۔ اور وَيَنْجُو، اور فقط وہ لوگ نجات پاتے ہیں کہ الَّذِي سَبَقَتْ لَهُم مِّنَ اللَّهِ الْحُسْنَىٰ، کہ جن کی طرف اللہ کی طرف سے نیکی پہنچ جاتی ہے۔ یعنی کہ آخری زمانے میں حالات یوں بنا دیے جائیں گے کہ حق اور باطل دونوں مکس اپ ہو جائیں گے۔ اب ان میں سے ہر انسان نے خود کیا کرنا ہے، جدا کرنا ہے، تحقیق اور علم کر کے کیا ہے اس کو الگ الگ کرنا ہے۔ یعنی علماء اور فقہاء کے پاس آئیں گے تو تب بھی یہاں پہ ایک دوسرے کے ان کو مخالف ملیں گے، علماء اور فقہاء سے ہٹ کے جو دیگر رہنما ہیں ان کی طرف جائیں گے، وہاں پر بھی اختلاف ملے گا،
ہر جگہ پر انہیں نفرت اور اختلاف ملے گی. حق اور باطل کو اگر ڈھونڈنا چاہیں گے تو وہ بھی ان کو واضح طور پہ چیزیں نہیں ملیں گی، مکس اپ ملیں گی. اور نہ فقط اپنے عقائد میں، عقائد سے ہٹ کے دیگر چیزوں میں بھی کیا ہے ان کو ہر چیز مکس ملے گی. اب اس مشکل حالات میں جو حقیقت کے اوپر اور علم اور معرفت کے اوپر قائم رہے گا اسے ایسا منتظر کہا گیا ہے کہ جو تمام لوگوں سے کیا ہے افضل ہے اور ہر زمانے سے کیا ہے افضل ہے. اسی وجہ سے ایسے منتظرین کی جو ہے وہ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے تعریف فرمائی ہے کہ شیخ طوسی نے کتاب الغیبت میں اس روایت کو نقل کیا اور بحار میں کہ علامہ اس روایت کو نقل فرمایا ہے کہ امام صادق صاحب فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاتی قوم من بعدکم، کہ اپنے اصحاب سے یہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی کہ الرجل الواحد منہم لہو اجر 50 منکم، کہ ان میں سے جو ایک بندہ جو عمل کرے گا اس کو تم میں سے 50 لوگوں کے برابر کیا ثواب اور اجر ملے گا. تو قالوا یا رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول نحن کنا معک، ہم تو آپ کے ساتھ تھے ببدر و احد و حنین، کہ بدر، احد اور حنین میں آپ کے ساتھ تھے، زخم کھائے. ونازل فینا القرآن، اور قرآن بھی ہمارے اندر کیا نازل ہوا. تو پھر وہ لوگ کیوں افضل ہیں؟ قال انکم لو تحملوا لما حملوا لم تصبروا صبرهم، کہ اگر تمہیں وہ چیزیں دے دی جاتی ہیں اور وہ مشکلات دے دی جاتی ہیں کہ جو انہیں دے دی گئی ہیں تو تم ان جیسا صبر کبھی نہ کر سکتے. یعنی ابھی اللہ کا رسول ان کے سامنے موجود ہے، مولا امیر ان کے سامنے موجود ہیں، کوئی اختلاف ہو، کوئی مسئلہ ہو، سیدھا جا کے ڈائریکٹ پوچھیں اور رہنمائی لے لیں، بات کیا ہوگی، ختم ہوگی. ابھی جو ہے وہ جن کا امام غائب ہے، اتنا زیادہ اختلافات ہو چکا ہے، روایات میں، آیات میں شبہات کا شکار، حق باطل کی مکس اپ ہو چکا. اب یہاں میں جو ایک نوجوان سفر کرتا ہے، تقوی کو اپناتا ہے اور تحقیق کی طرف بڑھتا ہے اور صبر کے ساتھ بڑھتا ہے، یہ نہیں ہے کہ بے صبر ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ بے صبر ہو جاتے ہیں کہ جب اتنا اختلاف ہے مولویوں کو تو چھوڑو جی، دین کو چھٹی کریں. اب اس میں جو صبر کے اوپر قائم رہتا ہے اور آگے چلتا ہے تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس کا اجر تم میں سے 50 کے برابر ہے. اگر وہ والے حالات تمہیں مل جاتے تو تم بھی کیا ہے چھٹی کر جاتے. ٹھیک ہے، جس طرح بعض کا چھٹی کر جاتے تھے، بار بار کیا انہیں بلانا پڑتا تھا، سمجھانا پڑتا تھا. اور اسی طریقے سے بصائر و درجات میں اس روایت کو علامہ مسیری نے جو ہے وہ نقل فرمایا. ابو بصیر کی یہ روایت ہے کہ یہ روایت امام باقر علیہ السلام سے ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وعندہ جماعت من اصحابہ، کہ ایک دن پیغمبر اسلام کے پاس صحابہ کی ایک جماعت موجود تھی اور پیغمبر نے جو ہے وہ ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور کہا کہ اللہم لقنی اخوانی مرتین، 2 دفعہ کہا کہ اے اللہ مجھے اپنے بھائیوں سے کیا ملوا دے. فقال من حول من اصحابہ اما نحن اخوانک یا رسول اللہ، تو اصحاب موجود تھے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں یا رسول اللہ؟ فقال اللہ انکم اصحابی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم کیا ہو، میرے اصحاب ہو. وہ اخوانی قوم فی آخر زمان، میرے بھائی تو وہ قوم ہیں کہ جو آخری زمانے میں ہوں گے. آمنو، کہ جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہوں گے، ولم یرونی، لیکن انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا. اور لقد عرفنیہم اللہ باسمائہم واسماء آبائہم من قبل ان یخرجہم من اصلاب آبائہم وارحام امہاتہم، کہ اللہ نے مجھے ان کے اسماء، ان کے والدین کے اسماء، ان کی ولادت سے پہلے، رحموں میں آنے سے پہلے مجھے کیا بتا دیے ہیں. اور ان کی صفت کیا ہے کہ لأحدہم اشد بقیۃ علی دینہ، کہ ان میں سے ہر ایک اپنے دین کے اوپر باقی رہنے میں اتنا سخت ہے، ان کے لیے دین کے اوپر باقی رہنا اتنا سخت ہے کہ من خرط القطاد فی لیلۃ الظلماء، کہ جس طریقے سے ایک ایسی ٹہنی کہ جس کے اوپر کانٹے لگے ہوئے ہوں اور تاریکی ہو اور اس کے اوپر انسان ہاتھ لگا کے کیا اس کو کھینچ دے، تو اس سے بھی زیادہ سخت کیا ہے ان لوگوں کا دین کے اوپر باقی رہنا ہے. یا ایک اور تعبیر رسول خدا نے اسلام فرمائی کہ القابض علی جمر الغذاء، کہ جس طرح دہکتے ہوئے انگارے کو کیا ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ کے رکھنا، اس طریقے سے کیا ان کے لیے دین پہ باقی رہنا سخت ہوگا. پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریفیں بیان کی کہ اولئک مصابیح الدجا ینجیہم اللہ من کل فترۃ غبراء مظلمہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو چراغ ہیں، جو ہے وہ ہدایت والے چراغ ہیں، کہ اللہ جو ہے وہ انہیں ہر قسم کے فتنے سے کیا ہے نجات عطا فرمائے گا. تو یہ جو روایات ہیں کہ اس میں جو پہلی صفت منتظرین کی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ علم اور تحقیق میں بہت کیا ہوں گے، آگے ہوں گے اور بہت اس میں محنت کرتے ہوں گے، اور اسی وجہ سے کیا ہے ان کا اجر بیان کیا گیا.
اب یہ بات ہمارے سامنے جو ہے وہ واضح ہے کہ انسان کا جتنا علم بلند ہوتا ہے، جتنی معرفت انسان کی بلند ہوتی ہے، اتنا اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ زیادہ ملتا ہے۔ جیسے کہ روایات میں ہے کہ جو سورہ انا انزلنا کی تفسیر جانتا ہے، اس کو عمل جو ہے وہ 50 گنا 40 گنا زیادہ اس کو عمل کا ثواب ملتا ہے۔ جو ایک عالم ہے اس کی عبادت زیادہ ہے۔ جو ایک فہم رکھنے والا عاقل ہے، اگر وہ سو بھی جائے تو اس کا سونا بھی کیا ہے؟ عبادت ہے۔ اور یہ روایات اصول کافی میں جو سب سے پہلا باب ہے کتاب العقل والجہل، وہاں پہ کیا آپ کو مل جائیں گی۔ اس روایت میں جو ہے وہ ایک روایت کو بیان کر کے آپ کی گفتگو تمام کرتا ہوں، فقط اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ کس طرح سے انسان کے علم اور معرفت کی وجہ سے انسان کا عمل افضل ہو جاتا ہے۔ اور وہ جو عمل جب انسان کا افضل ہوتا ہے تو اب وہ اس زمانے کے جو احد و بدر کے شہداء ہیں ان سے بھی 50 گنا کیا ہو جاتا ہے؟ افضل ہو جاتا ہے، بلکہ ہر زمانے کے جو اصحاب ہیں ان سے افضل ہو جاتا ہے۔ فقط کس وجہ سے کہ انسان نے تحقیق کی، انسان نے محنت کی، انسان نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد علم اور محنت حاصل کی، اور اپنے علمی فہم کو کیا بلند کیا، فقط اس بنیاد پہ۔ اس کے لیے کتاب العقل سے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیجیے سارے مل کے۔ روایت یہ ہے کہ ایک عابد تھا، عبادت کرنے والا، کہ جو عبادت کیا کرتا تھا لیکن اسے اس عبادت میں سے کیا ہے بہت ہی تھوڑا کیا ثواب ملتا تھا۔ تو جب اسے تھوڑا ثواب ملتا تھا تو اب فرشتے کیا ہے اس کے اوپر بہت زیادہ کیا ہے اعتراض کرتے تھے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں، میں روایت نکالوں یہاں دیگر بلندتر صلوات یہ الکافی کا کتاب العقل والجہل میں 8 نمبر جو ہے وہ روایت ہے۔ سلیمان الدیلمی کی کیا روایت ہے کہ چھٹے امام جو ہے اس چیز کو بیان کر رہے ہیں کہ قلت لابی عبد فلان من عبادت و دینی و فضل ہی، کہ ایک بندے نے جو ہے وہ چھٹے امام کے سامنے تعریف کی کہ فلاں کی عبادت اتنی افضل ہے اور دین اتنی افضل ہے۔ تو چھٹے امام نے سیدھا پوچھا کہ اس کی عقل کتنی ہے، کیف عقلہ، اس کی عقل اور فہم اور شعور کتنا ہے؟ تو اس نے کہا کہ لا ادری، مجھے نہیں پتہ کہ عقل کتنی ہے، لیکن ماشاءاللہ عبادت اور دیندار کیا بڑا اچھا ہے۔ فقال ان ثواب علی قدر العقل، تو امام نے ایک قاعدہ کلی عطا کیا کہ یہ جو انسان کو ثواب ملتا ہے نا عمل کا، یہ اس کی عقل کے مطابق ہے، عقل اور علم اس کا کتنا زیادہ ہے۔ کیونکہ یہاں پہ کتاب العقل والجہل ہے، جہل کے مقابلے میں عقل کو استعمال کیا اور جہل کے مقابلے میں علم استعمال ہوتا ہے، یعنی علم اور عقل کو کیا ہے ایک ہی طرح سے کیا استعمال کیا گیا۔ تو اب امام نے جب اسے یہ فرمایا کہ جو ثواب ہے وہ انسان کو علم کے مطابق ملتا ہے، اس کی عقل کے مطابق ملتا ہے، اب یہاں پہ امام نے جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ایک عابد کا کیا ہے اسے ایک واقعہ بتایا۔ فرمایا کہ ان رجلا من بنی اسرائیل کان یعبد اللہ فی جزیرۃ من جزائر البحر، کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا جو جزیرے میں نکل جاتا تھا اور بڑی عبادت کیا کرتا تھا، کہ جہاں پہ بہت زیادہ درخت تھے، پانی تھا۔ وَإِنَّ مَلَكًا مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مَرَّ بِهِ، اور جب ایک فرشتہ گیا ہے اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا کہ یا رب ارنی ثواب عبدک ھذا، کہ اے اللہ مجھے اس بندے کا ثواب تو دکھاؤ کہ اتنی عبادت یہ کرتا ہے تو اس کا ثواب کتنا ہے۔ تو اللہ نے جو ہے اسے ثواب دکھایا، تو فاستقلہ الملک، تو فرشتے کو وہ بہت ہی تھوڑا ثواب لگا۔ فرشتے نے کہا کہ اتنی زیادہ عبادت ہے، اتنا تھوڑا ثواب کیوں؟ تو اس نے اعتراض کیا، تو اللہ نے جو ہے اس کی طرح وحی نازل کی اور اسے کہا کہ اصحبہ، کہ اس کے ساتھ تم کیا ہے زندگی گزارو۔ اب کہتا ہے کہ فَأَتَاهُ الْمَلَكُ فِي صُورَةٍ إِنسِيٍّ، کہ اب ملک اس کے پاس آتا ہے انسانی شکل میں، اس کے ساتھ کیا رہنا شروع کرتا ہے، اور اس سے پوچھتا ہے کہ بھی تم کون ہو؟ وہ عابد پوچھتا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں بھی کیا ہے عابد ہوں، ایک ساری چیز گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ فَلَمَّا أَصْبَحَ، تو جب صبح ہوتی ہے تو وہ لوگ عبادت کر رہے ہوتے ہیں، تو فقال له العابد الا ان لمکاننا هذا عیبا، تو عابد جو عبادت گزار اسے کہتا ہے کہ ہماری یہ جو جگہ ہے نا یہاں پہ ایک عیب ہے، اتنی اچھی جگہ نہیں ہے، یہاں پہ کیا نقص ہے ایک۔ تو اس نے کہا بھی کیا نقص ہے؟ اتنا ہری بھری گھاس، یہ ساری چیزیں، پانی بہہ رہا ہے۔ تو فقال له کہ ما ہوا؟ قال یعنی کیا نقص ہے؟ قال لیس لربنا بہیمۃ فلو کان له حمار رعیناہ فی ھذا الموضع، کہ اللہ کا کیا ہے کاش کہ کوئی گدھا ہوتا تو ہم کیا ہے اس گھاس میں اسے چراتے اور اسے کھلاتے پلاتے، اب اتنی گھاس ہے یہ ضائع ہو رہی ہے، تو کاش کہ ہمارے اللہ کا کیا ہے کوئی گدھا ہوتا۔ تو اب وہ کہتا ہے کہ فقال ذلک الملک وما لربک حمار، کہ تمہارے اللہ کا تو کوئی گدھا نہیں ہے۔
اس نے کہا نہیں میں تو ویسے معرفت والی بات کر رہا ہوں کہ لو کان لہو حمار، اگر اس کا گدھا ہوتا تو یہ ما یزی و مثل حاض الحشیش، کہ یہ گھاس پھوس ضائع تو نہ ہوتی نا۔ تو پھر کیا ہے، اللہ نے جو ہے وہ وحی نازل کی اس ملک کی طرف کہ دیکھو کہ میرا یہ قانون ہے کہ انما اصیبہ علی قدر عقلہ، کہ جتنی اس کی عقل اور معرفت ہے اسی کے مطابق کیا میں اسے ثواب دے رہا ہوں۔ تو لہٰذا انسان کی جتنی دین کے بارے میں معرفت بڑھتی ہے، جتنا علم بڑھتا ہے، اس کی عبادت کا کیا ہے ثواب بڑھنے لگ جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس بہت زیادہ روایات ہیں کہ جس طریقے سے یہ روایات ہیں کہ شادی شدہ کی عبادت کا ثواب زیادہ ہے، اس سے زیادہ یہ روایات کیا ہیں کہ ایک جو عالم ہوتا ہے، عالم کی عبادت کا ثواب بھی کیا ہے 70 گنا اور کئی گنا کیا ہے بڑھ جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ کے سامنے یہ ساری روایات ہیں کہ آخری زمانے کے جو لوگ ہوں گے، جو منتظرین کی پہلی صفت ہے کہ وہ علم اور معرفت میں جب بڑھیں گے، محنت کریں گے علم اور معرفت کے اعتبار سے، تو اب ان کی نیند بھی کیا عبادت بن جائے گی، اب وہ عمل کریں گے تو تمام لوگوں سے ان کا عمل بھی کیا ہو جائے گا، افضل ہو جائے گا۔ اب وہ صحابی رسول کا درجہ نہیں پائیں گے، بلکہ رسول کے بھائی ہونے کا کیا ہے درجہ پائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں علم اور معرفت عطا فرمائے۔ ہم جس درس و تدریس میں مشغول ہیں، خدا اس میں ہمارے لیے مزید برکت عطا فرمائے، اور ہمیں جو ہے وہ حقیقی ایسی معرفت عطا فرمائے کہ ہم منتظرین میں کیا شمار ہو سکیں۔ سب مل کر جو ہے وہ دعائے امام زمانہ پڑھیں۔ اعوذ باللہ